اکثر لوگ خود کام کرتے ہیں، ہر کام میں محنت کرتے ہیں، لیکن ان قوانین سے ناواقف ہیں جو ان کے نتائج کا تعین کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی کھیل جیتنے کی کوشش کی جائے جس کے اصول سے آپ واقف نہ ہوں۔ ایسے بورڈ گیم کھیلنے کا سوچیں۔ ہاں، دوسرے کھلاڑی تو کھیلنے کا طریقہ جانتے ہیں، لیکن آپ بے ترتیب چلتے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یوں ہی زندگی گزارتے ہیں، اندھیرے میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسا اصول نہیں اپناتے جو دولت پیدا کرے۔ کائنات میں ہر چیز قوانین کے تحت کام کرتی ہے۔ گرج ایک قانون ہے، بجلی ایک قانون ہے۔ آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر انہیں نظر انداز کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ دولت بھی قوانین کی پابند ہے، اور اگر آپ ان قوانین کو نہیں جانتے تو آپ جمے رہیں گے۔ مجھے یاد ہے میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جو انشورنس کمپنی میں سیلز کا کام کرتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ دولت کمانا چاہتی ہے، لیکن وہ زیادہ کام نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنا ذہنی نمونہ چینج کریں۔ میں نے اس سے نیپولین ہل کے 13 اصول بھیجے۔ تھوڑے ہی وقت میں اس کا کمیشن دگنا ہو گیا۔ کیونکہ اس نے صاف مقصد، ارادے اور طریقے سے کام کرنا شروع کر دی۔ زیادہ تر لوگ اسی طریقے سے تھکے ہوئے ہیں کہ اپنی پوری کوشش کرنا اور پھر بھی حالات تبدیل نہ کر سکنا۔ کیونکہ اصولوں پر عمل کرنے کے بغیر آپ قسمت پر شرط لگا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے دولت کمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے، لیکن کچھ بھی اتفاقی طور پر نہیں ہوتا۔ سب کچھ وجہ اور نتیجے کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ جن کامیاب لوگوں کو جانتے ہیں یا اعتراف کرتے ہیں، وہ نہیں جو زیادہ محنت کرنے والے تھے، بلکہ وہ ہیں جو کھیل کے قوانین کو بہتر سمجھتے ہیں اور مسلسل ان قوانین کو لاگو کرنا جانتے ہیں۔ وہ کائنات کے قوانین کو جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ارتعاش، واضح مقصد، استقامت، فیصلہ اور عادت کیسے کام کرتی ہے۔ وہ کرتے ہیں جو دوسرے نظر انداز کرتے ہیں۔ قسمت کچھ بھی مستقل نہیں بناتی، صرف اصول بناتے ہیں۔ اور اب آپ نے جو خود سے سوال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کون سے اصولوں کو نظر انداز کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ زبردستی کوشش کرتے رہیں گے تو آپ تھکے اور مایوس رہیں گے، لیکن جب آپ صحیح اصولوں پر عمل کرنا شروع کریں گے اور انہیں روزمرہ کی عادات بنائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اور تیزی سے بدلے گا۔ آپ کو زیادہ محنت، زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ زبردستی کام کرتے رہیں گے یا اصولوں کو اپناتے ہوئے کام کریں گے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کوشش کرنے والوں کو کامیاب لوگوں سے جدا کرتی ہے۔ میں خود ایسی تھی کہ کتابوں سے بچتی تھی، سوچنے سے بچتی تھی، یہ ماننا پسند کرتی تھی کہ میں زندگی کا شکار ہوں۔ اس دن تک جب میں نے خاموشی کے ایک لمحے میں حقیقت کا سامنا کیا اور کہا کہ دنیا کو بدلنے کی ضرورت نہیں، مجھے خود کو بدلنا ہے۔ اور یہ مجھے بنیادی بات کی طرف لے جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ خوشحال نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ بے ہوشی سے ان چیزوں کو مسترد کرتے چلے جاتے ہیں جو ان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ کیونکہ اس میں ذہنی محنت درکار ہے، اپنے آپ کو خودکار طریقے سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے، اور انسانی دماغ قدیم زمانے سے ہی تکلیف سے بچانے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ لیکن یہی تحفظ وہی ہے جو خود کو قید کرتا ہے۔ مجھے ایک ایسا واقعہ یاد ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولا۔ ایک شخص جس سے میری ملاقات ہوئی جب میں چھوٹے گروپوں میں لیکچر دیتی تھی۔ اس کی اچھی تعلیم تھی، وہ سخت محنت کرتا تھا، وہ جو بھی کام کرتا تھا وہ قابل تعریف تھا، لیکن وہ مایوس تھا، ہمیشہ وقت کی کمی، دباؤ اور بجٹ کی عدم تکمیل کی شکایت کرتا تھا۔ ایک دن لیکچر کے بعد اس نے مجھ سے مشورہ لیا
کہ میں سب کچھ ٹھیک کرتا ہوں لیکن پھر بھی میرے حالات کیوں نہیں بدلتے۔ میں نے پوچھا کیا آپ روزانہ کامیابی کے اصولوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اس سب کے لیے وقت نہیں ہے، اور یہی مسئلہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پڑھنا ایک شے سیکھنا ثانوی ہے، جبکہ یہ سب کا بنیادی ہے۔ ہوا یہ کہ چند ماہ بعد وہ گر گیا۔ اس نے نوکری، صحت، شادی سب کچھ کھو دیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ برا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ بغیر بنیاد کے کام کر رہا تھا، بغیر ڈھانچے کے، بغیر اصولوں کے۔ اور جب آپ ریت پر گھر بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ گر جاتا ہے۔ جو کام کرنے کی ضرورت ہے، اسے کرنے سے بچنے کا درد خاموش مگر مستقل ہوتا ہے۔ یہ روح میں ٹپکنے کی طرح ہے، اور یہ درد اس وقت تک بڑھتا رہتا ہے جب تک آپ مزید دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اب دوسری جانب وہ ہیں جو سامنے آنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جو وہ کام کرنا چنتے ہیں جو دوسرے نہیں چنتے۔ روزانہ پڑھنا، مقاصد کا تصور کرنا، راستہ درست کرنا، عقائد کو دوبارہ پروگرام کرنا اور دماغ کو بٹھے کی طرح استعمال کرنا، یہ وہ چیز ہے جو کھیل بدل دیتی ہے۔ کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں ان کی عادتیں عام لیکن مستقل ہوتی ہیں؟ وہ جلدی اٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں اور منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں جو ناکام لوگ نظر انداز کرتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ یہ آسان ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نظم و ضبط کی قیمت جمود کی قیمت سے کم ہے۔ اور یہاں ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب تک آپ مشکل چیزوں سے بچتے رہیں گے تو آپ اس کی وجہ سے ہونے والی ترقی سے بھی بچتے رہیں گے۔ اگر آپ اپنے حالات میں تبدیلی چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ اس تبدیلی کے سفر میں جڑے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور یاد رکھیں، انسان اپنے فیصلوں سے ہی اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔